ويجب أن تعلموا أن هتافاتكم مطابقة للكتاب والسنة، اور تمہارے یہ نعرے بھی عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں. حتى قولكم يا غوث أغثني، اور یہاں تک کہ تمہارا کہنا یا غوث المدد یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے. روى الإمام البزار في مسنده امام بزار نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا عن سيدنا عبد الله بن عباس حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رضي الله تعالى عنه أن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظ، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں زمین پر جن کو مامور کیا گیا ہے حفاظت کے لیے. يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، کہ اگر درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کی خبر رکھتے ہیں. فإذا أصابت أحدكم مكروه، تو اگر تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے فلينادي يا عباد الله أعينوني، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کہو اے اللہ کے بندوں میری مدد کو آؤ. أنتم تنادون يا غوث، تو آپ لوگ پکارتے ہیں یا غوث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقعتم في مكروه فنادوا يا عباد الله أغيثوني. تو یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو پکارو اے اللہ کے بندوں میری مدد کو پہنچو. یہی تو کہنا ہے یا غوث. والحديث اسناده صحيح، اسناده حسن وهو صحيح. اور اس حدیث پاک کی جو سند ہے وہ حسن صحیح ہے. قال به الأئمة جميعا، تو اس حدیث کے متعلق تمام محدثین نے یہی فرمایا کہ یہ درجہ حسن صحیح کی حدیث ہے. وما أدراك من الإمام النووي، اور آپ کیا جانتے ہیں زمانے کے عظیم محدث امام نووی کو. الإمام النووي يقول انفلتت دابة لنا في طريق الحج. تو سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے راستے میں تھے اور ہماری سواری کہیں بھاگ گئی. فقلت، الإمام النووي يقول فقلت تو زمانے کا وہ عظیم محدث نووی کہتے ہیں کہ میں نے پکارا يا عباد الله احبسوا، اے اللہ کے بندوں میری اس سواری کو پکڑ کے لاؤ، أي أمسكوها. اس کو پکڑو. فوجدتها واقفة تنتظر من يأخذها. ادھر میری زبان سے الفاظ نکلے اور ادھر میری عین نظروں کے سامنے میری سواری آ چکی تھی. أنت لك أن تقول يا جيلاني أغثني، تو تم ہو جو کہتے ہو یا غوث المدد، يا رفاعي أغثني، آپ کہتے ہیں اے امام رفاعی مدد، يا بدوي أغثني، یا بدوی مدد. ولا تكون بذلك مشركا. اور نہیں اس کہنے سے شرک نہیں ہوتا. الإمام أحمد، وما أدراك من الإمام أحمد. اور آپ جانتے ہیں امام احمد کو، آپ نے کیا جانا امام احمد کو؟ إمام أهل السنة والجماعة، اہل سنت و جماعت کا وہ عظیم امام ضاع وهو في طريق الحج. اور اس امام کا نام امام احمد ابن حنبل ہے. آپ راستے میں جا رہے تھے اور آپ راستہ بھٹک گئے. أضاع الطريق، راستہ بھٹک گئے، بھول گئے.
فصار يقول يا عباد الله دلوني على الطريق. تو اس وقت میں آپ نے تنہائی میں صحراؤں میں کہا اے اللہ کے بندوں مجھ کو میرا راستہ بتا دو. يا عباد الله دلوني على الطريق. اللہ کے بندوں آؤ اور مجھ کو راستہ بتا دو. لم يقل يا الله انہوں نے نہیں کہا یا اللہ، بل نفذ الحديث حرفيا. بلکہ انہوں نے فوری طور پر حضور کی حدیث پر عمل کیا. يقول ولده عبد الله آپ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں فما زال يكررها حتى عثر على الطريق. اور میرے والد امام احمد ابن حنبل اسی طرح سے پکارتے رہے یہاں تک کہ ان پر وہ راستہ واضح ہو گیا. طيب أنتم يا من تقولون إن الاستغاثة بالمخلوق شرك، ان لوگوں کا کیا کہنا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا شرک ہے؟ هل كان الإمام ابن الإمام سيدنا ابن عباس مشركا عندما روى الحديث؟ وہ امام ابن امام عبداللہ ابن عباس جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں تو کیا وہ شرک کی بات نقل کریں گے؟ هل كان الإمام أحمد مشركا عندما استغاث بالمخلوق؟ تو کیا امام احمد ابن حنبل نے جب اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارا تو کیا وہ مشرک ہو گئے؟ لماذا تحرفون الأحاديث؟ تو کیوں تم حدیثوں کو بدل کر پیش کرتے ہو؟